میں قرآن کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر کے آؤں کہ اللہ نے قرآن ہمیں عطا کیوں فرمایا، قرآن دینے کی وجہ کیا تھی، قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا، قرآن جیسی عظیم کتاب پیش کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اللہ اکبر، جتنی بھی کتابیں آسمانی نازل ہوئی، کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلے کی امت کے بارے میں غور کیا تو رسول اعظم نے دیکھا کہ جتنی پہلی امتیں تھیں ان کا حال یہ تھا کہ ان کے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب یا تو نبی کے دور میں بدل دی گئی یا اس نبی کے وصال کے بعد بدل دی گئی۔ رسول اعظم کو فکر تھی کہ میں آخری نبی بن کر کے جلوہ گر ہو رہا ہوں، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور میرے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، اگر کتاب بدل دی گئی تو میری امت کا کیا ہوگا؟ تو میرے کریم نے محبوب کے آنسوؤں پر ترس کھا کر فرما دیا، محبوب غم نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم جو ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، یہ کتاب کی حفاظت ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں، یہ کتاب رہے گی اور تمہاری قوم تمہاری امت بھٹکے گی نہیں، اس کتاب سے سیدھا راستہ پاتی چلی جائے گی۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، یہ کتاب پروردگار نے کیوں نازل فرمائی؟ کیا اس لیے نازل فرمائی کہ ہم برکت کے طور پر اس کتاب کا استعمال کریں؟ کیا اس کتاب کو اس لیے نازل کی گئی کہ یہ کتاب ایصال ثواب کے لیے پڑھی جائے؟ کیا یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ صرف اس کو حفظ کر کے سینے میں محفوظ کی جائے؟ نہیں، میں قرآن کے نزول کے کئی مقاصد آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں اس پر تفصیلی گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ میری کتاب کم و بیش 600 صفحات مکمل ہو چکے ہیں، نزول قرآن کے مقاصد۔ انشاءاللہ پھر جب یہ کتاب مکمل ہو کر منظر عام پر آئے گی تو آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ میں آج صرف قرآن مقدس کے حوالے سے 4 صفتوں کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ کتاب کیوں نازل فرمائی۔ اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نے ان صفات میں سے ایک صفت بھی اور ایک فائدہ بھی اس قرآن سے حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی اس نظریے سے بھی آپ نے قرآن پڑھا؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد اہل مکہ تھی اور اس سے مراد جملہ انسان تھی، اس لیے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت اولین مخاطب اس کے اہل مکہ تھا۔ تو رب فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو، اس کتاب سے ثواب حاصل کرنا ہی صرف مقصود نہ ہو بلکہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ کتاب تمہاری خیر خواہی چاہتی ہے، یہ کتاب تمہاری بھلائی چاہتی ہے، اور اسی لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 نصیحتیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک بولتی ہوئی نصیحت اور ایک خاموش نصیحت۔ بولتی ہوئی نصیحت قرآن ہے اور خاموش نصیحت قبرستان۔